हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर ट्रिक्स। गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग ठीक रहेंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एमएस वर्ड के इंटरफेस को। आज हम बढ़ते हैं अपने फाइल टैब की तरफ। मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर दिया सबसे पहले। अच्छा, एमएस वर्ड में काम करने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट की जरूरत होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आ जाते हैं और दिस इज अ कंप्यूटर इस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं मैनुअली। आज मैं आपको कुछ तरीकेकार सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप डिफरेंट फार्मूलों से आप वो टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे साथ है इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक टेक्स्ट को ला सकते हैं अपने एमएस वर्ड में। अब ये जो रेंट वाला फार्मूला है ये बाय डिफॉल्ट हमें कितने पैराग्राफ देता है, RAND रेंट ब्रैकेट स्टार्ट 200 से ज्यादा ये नहीं देता। और इंटर कर दो तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये टेक्स्ट दे देता है आपको, जिस पर आप प्रैक्टिस, और इसका ना कोई मतलब है ना कुछ है ना कुछ, आप बस सिर्फ इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीट 17 पेजेस होते हैं और 9560 वर्ड्स ये हमें देते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है वो हमारे साथ है इज इक्वल टू रेंट डॉट ओल्ड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंटर। इससे भी हम टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं जो हमारे साथ बहुत ही एक पॉपुलर सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये हमारे साथ इज इक्वल टू रेंट डॉट ओल्ड से आता है। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे साथ है इज इक्वल टू लॉरम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट ला सकते हैं अपने एमएस वर्ड में जिस पर हम प्रैक्टिस करें। और उसके बाद एक और भी है, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार्ट 5,4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब अगर मैं कंट्रोल Z अंडू कर दूं तो यहां पर देखो तो हमारे साथ ये पहला जो 5 है ये हमें पैराग्राफ के नंबर्स को शो करता है। मतलब मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में मुझे कितने लाइन चाहिए, 4। और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया तो ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 पैराग्राफ्स हमें दे देता है। तो ये हमारे साथ कुछ तरीकेकार दी एमएस वर्ड में अपने टेक्स्ट को लाने के लिए। बढ़ते हैं फाइल टैब की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ लिख लेता हूं और उसके बाद आते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल टैब पर जब मैंने क्लिक कर दिया, सबसे पहले हमारे साथ आता है इन्फो पर जब मैं क्लिक कर दूं, हमारे साथ सबसे पहले जो कमांड है उसका नाम है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में हम काम क्या करते हैं और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, आते हैं इसको सीखते हैं। जब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक कर दिया, हमारे साथ 3 किस्म की सिक्योरिटीज है यहां पर। एक हमारे साथ है लो, एक हमारे साथ है हाई और एक हमारे साथ है मीडियम सिक्योरिटी। तो लो, हाई और मीडियम ये इस्तेमाल क्यों होता है और इसमें हम काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने लो सिक्योरिटी की तरफ। सो मार्क एज फाइनल हमारे साथ एक सिक्योरिटी है जिस पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जिस पर क्लिक करने के बाद अगर इसे ओके कर दो और मैंने इसे क्या कर दिया, अपने डेस्कटॉप पर इसे सेव कर दिया और इसको मैंने क्लिक कर दिया सेव के बटन पर। अब ये मुझे एक मैसेज देता है, बस इसको ओके कर दो और यहां से आप क्लोज कर दो। जब मैंने इसे क्लोज कर दिया तो हमारा जो फाइल है वो ये है। अब ये लो सिक्योरिटी का काम क्या है, जब मैं अपने फाइल को ओपन करता हूं तो ये हमारे साथ काम क्या करता है, ये हमारे साथ हमारा एमएस वर्ड जो है ये देखो हमारे साथ ये तो हो गया, लेकिन अगर मैं यहां पर आ जाऊं ये देखो हमें क्या कहता है, एडिट एनीवे। अगर मैं यहां पर क्लिक कर दूं और मैं कुछ करूं तो ये मुझे कहता है कि दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज ओपन फॉर रिव्यूइंग ओपन। ये हमें कहता है कि आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एक सिक्योरिटी लगी है। लेकिन अगर एक बंदा है वो एमएस वर्ड में एक्सपर्ट है, उसे पता है कि हम सिक्योरिटीज को कैसे खत्म करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, तो उसकी मदद से अगर वो यहां पर ये ऊपर ये मैसेज जो है ये रीड कर ले, मार्क एज फाइनल, एन ऑथर हैज मार्क्ड दिस डॉक्यूमेंट एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग, तो वो एडिट एनीवे पर क्लिक करेगा और आपके डॉक्यूमेंट में वो डिफरेंट किस्म के वो ये डिलीट कर देगा, यहां पर वो एडिशन कर देगा, यहां पर वो एंटर कर देगा और अपने से कुछ चीजें लिख लेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारा डॉक्यूमेंट सेफ नहीं रहा। तो ये हमारे साथ कौन सी थी, इन्फो पर क्लिक करके अगर मैं यहां पर आ जाऊं मार्क एज फाइनल पर, तो ये हमारे साथ कौन सी थी, ये हमारे साथ लो किस्म की सिक्योरिटी है। उसके बाद हमारे साथ जो है वो है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड जो है ये हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हाई किस्म की सिक्योरिटी है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह हमें एक मैसेज देता है, encrypt the contents of this file password। सबसे पहले ये कहता है क्वेश्चन का मतलब है खबरदार, if you lose or forget the password it cannot be recovered। अगर आप ये पासवर्ड भूल गए या आपसे इधर उधर हो गए तो ये रिकवर नहीं होगा।
It is advisable, یہ آپ کو ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ to keep a list of password and their corresponding document names in a safe place. یہ آپ کو کہتا ہے ایمیسوڈ آپ کو ایک مشورہ ایک ایڈوائس دیتا ہے کہ آپ اس پاسورڈ کو سیف رکھیں اور اس ڈاکومنٹ کے نیم کو بھی رکھیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں. اور نیچے ایک اور میسج دیتا ہے ریممبر دیٹ پاسورڈز آر کیس سینسٹیو. ہمارے ساتھ جو یہ پاسورڈ ہے یہ کیس سینسٹیو ہے. کیس سینسٹیو کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے اس پاسورڈ کو کیپٹل میں دے دیا تو آپ کیپٹل میں دیں گے, اگر اسمال میں تو اسمال میں دے دیتا ہوں USAMA اسامہ, USAMA اسام, میں نے اپنا نام ہی دے دیا. اور یہاں پر میں جب اسے کلوز کرتا ہوں تو آپ نے اسے سیو کرنا ہوگا. اگر آپ نے ڈونٹ سیو پر کلک کر دیا تو ہمارے ساتھ یہ سیو نہیں ہوگا. تو میں نے سیو پر کلک کر دیا, یہ ہمارے ساتھ سیو ہو گیا اور کلوز ہو گیا. جب میں یہاں پر آ جاؤں, یہ ہمارا وہ کیا ہے, یہ ہمارا وہ فائل ہے. اگر میں اس پر ابھی ڈبل کلک کر دوں تو یہ مجھ سے پاسورڈ مانگے گا. اب اگر آپ اسے غلط پاسورڈ دیتے ہو یا آپ بھول گئے ہو تو یہ کبھی اوپن نہیں ہوگا. میں دیتا ہوں USAMA اسامہ انٹر, تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اوپن ہو گیا. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہم نے پاسورڈ تو لگا دیا لیکن اسے ختم کیسے کریں. تو پاسورڈ ختم کرنے کے لیے آپ نے فائل پر کلک کر کے پروٹیکٹ ڈاکومنٹ پر جا کر انکرپٹ وتھ پاسورڈ پر کلک کر کے آپ نے آنا ہے یہاں پر اور اس کو سلیکٹ کر کے بیک اسپیس کی مدد سے ریموو کر کے اوکے کرنا ہے. اور فائل کو کلوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سیو کرنا ہے. جب آپ فائل کو کلوز کرتے اس سے پہلے سیو کریں. اور اب اگر میں اسے اوپن کرتا ہوں یہ ہمارے ساتھ اوپن ہوگا. دیکھیں ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک, نہ اس پر پاسورڈ ہے نہ کچھ ہے. یہ ہمارے ساتھ کیا تھا, یہ ہمارے ساتھ دوسرے قسم کی ایک سیکیورٹی تھی. ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ جو ہے یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. کہاں پر, یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ریویو میں ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ. اور انشاءاللہ ہم یہاں پر بات کریں گے, یہاں پر ہم اسے کیا کریں گے, ڈسکس کریں گے. فائل میں آ کر اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہے, چیک فار ایشوز. چیک فار ایشوز اگر میں یہاں پر آ جاؤں تو آپ لوگ کہیں گے کہ ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ, ریسٹرکٹ ایکسیس اور ایڈ ا ڈیجیٹل سگنیچر. یہ ہمارے ساتھ آن لائن کام کرتا ہے, یہ ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں ہے, اس لیے ہر کمپنی میں یہ الگ الگ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی, یہ 2 آپشنز جو ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں چیک فار ایشوز. چیک فار ایشوز کا مطلب ہے انسپیکٹ ڈاکومنٹ. میرے اس ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرو, ذرا چیک کرو کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ڈاکومنٹ پراپرٹیز اینڈ پرسنل انفارمیشن آپ نے ایڈ کیا ہے اور اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں ہے. ریموو آل, میں نے ریموو آل کر دیا. اب دیکھو ہمارے ڈاکومنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, اس نے انسپیکٹ کر دیا. انسپیکٹر, ڈاکومنٹ انسپیکٹر مطلب یہ ہمارے ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے ری انسپیکٹ کرو دوبارہ. تو یہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں, آپ کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر میں آ جاؤں یہاں پر چیک ایکسیسیبلٹی. چیک ایکسیسیبلٹی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے, اگر میں یہاں پر آ جاؤں فار ایگزامپل یہ ایک لائن میں نے سلیکٹ کر دیا اور ہوم پہ میں آ جاؤں اور میں نے اس کو ہیڈنگ دے دیا تو یہ دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اگر میں یہ سارا سلیکٹ کر دوں اور یہاں پر آ جاؤں میں نے اس کو ہیڈنگ دے دیا تو اب دیکھو یہاں پر مجھے ایک وارننگ نظر آ رہا ہے ایکسیسیبلٹی چیکر میں, ہیڈنگ از ٹو لانگ. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیڈنگ جو آپ نے دیا ہے یہ اتنا تو نہیں ہوتا جتنا آپ نے دیا ہے. تو میں کہتا ہوں نارمل کرو اسے. جب میں نارمل کرتا ہوں دیکھو نو ایکسیسیبلٹی ایشو فاؤنڈ. تو یہ صرف ہماری ڈاکومنٹ کے چیک کرتا ہے کہ ریڈر کو کہیں پرابلم تو نہیں ہو سکتی اس میں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے چیک کمپیٹیبلٹی. چیک کمپیٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے اگر میں یہاں پر آ جاؤں فار ایگزامپل میں نے یہ ٹیکسٹ سلیکٹ کر دیا, مینولی میں کر دیتا ہوں, اس پر تھوڑا بہت کام کر دیتا ہوں میں فار ایگزامپل. اس کے بعد میں ریفلیکشن میں آ گیا, اس کے بعد میں نے یہاں پر گلو کر دیا اور اس کے بعد میں آ گیا لیگیچرز میں, یہ آل لیگیچرز کر دیا. اس کے بعد میں اسٹائلسٹک سیٹس میں آ گیا, یہاں پر فار ایگزامپل میں نے کلک کر دیا اور میں نے اس کا فونٹ جو ہے وہ چینج کر دیا اور انٹر کر دیا. جب میں نے اس طرح کر دیا اب میں آتا ہوں فائل کی طرف اور اپنے چیک کمپیٹیبلٹی کی طرف آتا ہوں. تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ افیکٹس آن ٹیکسٹ ول بی ریمووڈ. اگر آپ اسے لو ورژن میں یعنی ایم ایس آفس 2010 2007 اس میں اوپن کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ 8 افیکٹس جو ہے یہ والے جو نظر آ رہے ہیں یہ فار ایگزامپل کون سے والے ہیں, یہ ہم نے جو ایڈ کیے ہیں یہاں پر یہ اس ٹیکسٹ پر یہ ریموو ہوں گے. کیوں, کیونکہ یہ اولڈ ورژن میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اوکے, یہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہمارے ڈاکومنٹ کو چیک کر دیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے مینیج ورژنز. مینیج ورژنز ہمارے ڈیلیٹ فائلز کو یا آپ کے فار ایگزامپل ہم لوگ کام کرتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے تو وہ فائلز یہاں پر پڑے ہوتے ہیں, اگر آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کی مدد سے ہم کام کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. تو سمپلی ہمارے ساتھ کام کیا, ہم اس میں اپنے وہ جو ڈیلیٹ فائلز ہے اس پر ہم کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہمیں کیا کرتا ہے, ریکور فائلز ہمیں دیتا ہے لیکن یہ خالی ہے ابھی تو اس لیے ہم اسے سیو نہیں کر سکتے.
اس کے بعد جب میں فائل پر آتا ہوں ہمارے ساتھ نیو ہے، نیو سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک نیا ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں نیو سے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اوپن ہے. اوپن کام کیا کرتے ہیں، اگر آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے ساتھ کچھ کام ہے یا آپ نے پہلے سے ہی کچھ لکھا ہے، آپ کے ساتھ پہلے سے ہی ایک کام کیا ہے، ایک فائل ہے، تو آپ اسے کر سکتے ہیں. اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہم کام کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر میں آج وہ فائل پر کلک کر دوں تو ہمارے ساتھ کیا تھا، یہ اوپن تھا. اوپن سے ہم اپنے ریسنٹ فائلز کو اوپن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مائی کمپیوٹر، میں نے براؤز کر دیا. یہ ہمارے ساتھ ایک تمیم ایک فائل ہے. اگر آپ اسے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کام کیا کرتا ہے. ہم اپنے ایم ایس ورڈ میں فائل کی مدد سے انفو، آج ہم نے پڑھا انفو میں ہم نے دو قسم کے سیکورٹیز پڑھے. ایک ہمارے ساتھ مارک ایز فائنل، ایک انکرپٹ وتھ پاسورڈ. ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ انشاءاللہ ہم ریویو میں پڑھیں گے. ہم نے نیو پڑھا جسے ہم اوپن فائل کرتے ہیں، لائک اپنے نیو ڈاکومنٹ کو اوپن کرتے ہیں. اس کے بعد اوپن سے ہم اپنے براؤز جو ہمارے ساتھ ریسنٹ کمانڈس ہوتے ہیں یا ریسنٹ فائلز آپ نے ایڈ کیے ہوتے ہیں وہ ہم اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیو اور سیو ایز اور پرنٹ آپشنز کے بارے میں بات کریں گے. ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.